الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے دروس میں آج کے درس کا عنوان ہوگا بنو قریظہ اپنے نتیجے پر پہنچ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدھ کے روز شوال یا ذی قعدہ سن 5 ہجری کو خندق کے مقام سے شہر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ ظہر کا وقت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں غسل فرما رہے تھے کہ تھوڑی دیر میں جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں اے محمد او قد وضعت السلاح، کیا آپ نے ہتھیار ڈال دیا؟ آپ نے ہتھیار اتار دیا ہے؟ جنگ کی جو تیاری میں تھے، جس طرح سے ہتھیار بند تھے، اب گھروں میں آنے کے بعد، واپس آنے کے بعد ہتھیار وغیرہ آپ لوگوں نے رکھ دیا۔ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَمْ تَضَعْ أَسْلِحَتَهُمْ، اس لیے کہ فرشتوں نے تو ابھی تک ہتھیار رکھا نہیں ہے، وہ ابھی بھی جنگ کی حالت میں ہیں۔ وَمَا رَجَعْتُ الْآنَ إِلَّا مِنْ طَلَبِ الْقَوْمِ فَانْهَزْ بِمَنْ مَعَكَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ، اور میں خود بھی قریش کا پیچھا کرتے ہوئے ابھی پلٹا ہوں، لہذا فوری یہاں سے نکلو اور بنو قریظہ کی طرف چلو۔ ابھی صبح ہی کے وقت میں خندق کے مقام سے واپس پہنچے تھے، تقریباً ظہر کا وقت قریب آ چکا تھا، لوگ اپنے ہتھیار اتار رہے تھے اور تھکاوٹ جو انہیں لاحق ہوئی تھی، صفائی وغیرہ غسل وغیرہ کر رہے تھے، اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں ابھی بیٹھنا نہیں ہے، یہاں سے سیدھے بنو قریظہ کے پاس جانا ہے۔ اس لیے کہ جنگ خندق کے موقع پر بنو قریظہ یہ کفار قریش سے مل گئے تھے، انہوں نے دھوکہ دیا تھا اور مسلمانوں کو یہ ڈر لگ رہا تھا کہ سامنے کی طرف سے جبل احد کی طرف سے جو راستہ ہے، ادھر سے مشرکین مکہ مسلمانوں پر حملہ کریں گے، اور ادھر پیچھے قبا کی طرف کا جو علاقہ ہے، ادھر سے بنو قریظہ یہودی مسلمانوں پر حملہ کریں گے، دونوں کے درمیان مسلمان پس جائیں گے۔ مسلمان کئی دن تک اسی فکر میں پریشان تھے کہ اگر دونوں طرف سے یہ اندر داخل ہو جاتے ہیں مدینہ شہر کے اندر تو مسلمانوں کا کیا ہوگا۔ ایسی پریشانی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک جماعت بنا کر یہ دورے کے لیے بھیجا کرتی تھی، جائیں گھومتے رہیں، دورہ کرتے رہیں، شہر کے اطراف چکر لگاتے رہیں اور معلوم کرتے رہیں کہ ایسا تو نہیں کہ بنو قریظہ ہمارے گھروں میں داخل ہو جائیں، وہاں عورتیں ہیں، وہاں بچے ہیں، ان کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ اس طرح سے ان لوگوں نے دھوکہ دیا ہوا تھا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہتھیار اتارنا نہیں ہے، چلنا ہے یہاں سے بنو قریظہ کی طرف۔ بنو قریظہ یہ ایک یہودی قبیلہ تھا۔ مدینہ میں 3 یہودی قبائل آباد تھے، ایک بنو قینقاع، دوسرے بنو نذیر اور تیسرے بنو قریظہ۔ بنو قینقاع، جس وقت ہم مسجد نبوی سے مسجد قباء کی طرف جاتے ہیں تو وہاں جاتے ہوئے بائیں ہاتھ پر پہلے بنو قینقاع کی آبادی تھی، تھوڑا اور آگے جانے کے بعد اسی بائیں ہاتھ پر بنو قریظہ کی آبادی تھی،
اور تھوڑا آگے جانے کے بعد بائیں ہاتھ پر بنو نذیر کی آبادی تھی۔ بنو قینقاع بنو نذیر یہ انجام کو پہنچ چکے تھے، یہ شہر سے نکالے گئے، یہاں سے ان کو بھگا دیا گیا۔ اب ایک آخری قبیلہ بچا تھا بنو قریظہ کے نام سے، اور یہ اس سے پہلے کے 2 قبیلوں کو بھی جو شہر سے نکالا گیا غداری کی بنا پر، دھوکے کی بنا پر، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو اپنی یہاں حکومت ہوتے ہوئے بھی ان کے ساتھ امن کا معاہدہ کیا تھا، جبکہ آپ کے پاس مدینے کی حکومت تھی، مدینہ آپ کے کنٹرول میں تھا، آپ کے پاس صحابہ کی ایک بڑی فوج تیار ہو چکی تھی، ایسی فوج تھی جو مکے والوں سے ٹکرا رہی تھی۔ تو یہ بنو قینقاع، یہ بنو نذیر، یہ بنو قریظہ، ان کے پاس ایسی کوئی بڑی طاقت نہیں تھی کہ جو مدینے والوں کا مقابلہ کر سکے۔ غلبہ مسلمانوں کے پاس تھا، یہودی کمزور تھے تعداد کے اعتبار سے بھی اور دیگر اعتبار سے بھی، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ امن کا معاہدہ کیا اور ان کو رہنے دیا کہ آپ ہم سے نہیں ٹکرائیں گے، ہم آپ سے نہیں ٹکرائیں گے، آپ ہمارے دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم آپ کے دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے، یہ طے ہو چکا تھا۔ اور اسی اتفاق پر پوری تاریخ ہم دیکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جانب سے کبھی بھی ان یہودیوں کو نقصان نہیں پہنچایا گیا، کبھی صحابہ نے کسی یہودی کو کوئی تکلیف نہیں دی، سب سکون سے رہتے تھے، مدینہ شہر میں آتے تھے، وہاں آ کر وہ تجارت کرتے تھے، مسلمانوں کے بازاروں میں آ کر وہ تجارت کرتے تھے، اس تجارت سے ان کو بڑا فائدہ حاصل ہوتا تھا۔ لیکن خندق کے موقع پر جب مدینہ کے لوگ پریشان ہو گئے، 10,000 کی بڑی فوج مکے والوں نے لایا اور پھر یہاں مسلمانوں نے اپنی حفاظت کے لیے خندق کھودی، جب ان کو ناکامی دکھائی دی تو ایسی صورت میں ادھر پیچھے سے بنو قریظہ تیار ہو گئے کہ چلیں یہ آخری موقع ہے، مکے والے اب اس کے بعد کبھی مدینے پر حملہ کرنے آنے والے نہیں ہیں، یہ آخری مرتبہ آئے ہوئے ہیں، اب اس سے زیادہ ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، لہذا اس آخری موقع کو گنوانا نہیں چاہیے، سب مل کر، ساری طاقتیں مل کر مدینے والوں کا خاتمہ کر لینا چاہیے۔ بس اسی سوچ کی وجہ سے انہوں نے کفار مکے کا ساتھ دیا۔ اور جب جنگ خندق ختم ہوئی تھی تب ایسی صورت میں جو بنو قریظہ کی طرف سے مکے والوں کو جو مدد دی گئی تھی، اس مدد کے اندر باقاعدہ 2,000 تلواریں، 1,500 تلواریں، 2,000 نیزے، 500 ڈھال، ایسے ہتھیار ان کو فراہم کر دیے گئے تھے۔ تو یہ ہتھیاروں کا بڑا ذخیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگ گیا، جو بنو قریظہ نے مشرکین مکہ کو پہنچانا چاہا تھا۔ یہودیوں کا یہ طریقہ تھا، یہ کبھی خود سے لڑتے نہیں تھے، یہاں پر بھی انہوں نے کوئی لڑائی نہیں کی۔ بنو قریظہ سے جب معاہدہ ہوا، خفیہ معاہدہ کفار مکے کا، تو ان لوگوں نے ہتھیار دیے، آدمی نہیں دیے۔ انہوں نے کہا یہ ہتھیار لے جائیں، ہتھیاروں کے ذریعے ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، دیگر سامان کے ذریعے ہم آپ کی مدد کریں گے، مگر انہوں نے آدمی نہیں فراہم کیا ان کو۔ تو یہ ہمیشہ پیسہ ہو، ہتھیار ہو، ایسی چیزوں سے لوگوں کا استعمال کرتے رہے، کبھی اپنے لوگوں کی جانیں نہیں گنوائیں، لیکن دھوکہ برابر دیتے رہے، اور خاص طور پر مسلمانوں کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا، جاؤ مدینہ شہر کے اندر اعلان لگاؤ، من کان سامعا مطیعا فلا یصلین العصر الا ببنی قریظہ۔ جو بھی ہماری بات سن رہا ہے سن لے کہ اب عصر کی نماز کا وقت آنے والا ہے، کوئی بھی شخص عصر کی نماز بنو قریظہ سے پہلے نہیں پڑھے گا۔ ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ اسی جگہ جا کر عصر کی نماز پڑھے۔ عصر کی نماز وہاں پڑھنے کا مطلب یہ تھا کہ بہت تیزی سے نکلنا ہے، اور ایک وقت بتا دیا گیا کہ اس وقت تک ان کو پہنچنا ہے، یہ آخری وقت ہے۔ عصر کی نماز سے پہلے تک مسلمانوں کو بنو قریظہ میں پہنچ جانا ہے۔ مدینہ سے مسجد قباء کا جو فاصلہ ہے اتنا ہی فاصلہ ہے اس کا بھی، سب کو یہاں سے نکلنا ہے، وہاں پہنچنا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آواز سنی
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم آیا ہے، سب تھکے ہوئے تھے، پریشان تھے، ابھی واپس گھر پلٹے تھے، لہذا سب کے سب پھر سے ہتھیار اپنے لے لیتے ہیں اور سیدھے تیاری کر کے بنو قریظہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیگر صحابہ کو آگے بھیجتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قریب پہنچے تو پتہ چلا بنو قریظہ کے لوگ قلعے کے اندر بند ہو گئے، یہ لوگ قلعے میں اندر بند ہو گئے۔ یہ وہاں پہنچے تو معلوم پڑا کہ اوپر سے یہ شرارت کر رہے ہیں، اوپر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین والے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، نبی کو گالیاں دے رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ یہ لوگ تو اس طرح کی حرکتوں پر اتر آئے، یہ ایسی حرکتوں پر اتر آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے افراد خندق میں موجود تھے ان تمام کو لیا، کہا کہ سب کو آنا ہے، لہذا 3000 مسلمان وہاں پہنچ گئے۔ 3000 مسلمان بنو قریظہ میں پہنچتے ہیں اور ان کے قلعے کا محاصرہ کر لیتے ہیں۔ 1 دن 2 دن 1 ہفتہ 2 ہفتہ تقریباً 25 دن تک قلعے کا محاصرہ رہا۔ 25 دن تک قلعے کا محاصرہ کیا گیا، وہ اندر رہے، مسلمان باہر ہیں، وہ اندر ہیں، اور کڑاکے کی سردی ہے، پریشان، ادھر پہلے سے کھانے پینے سے پریشان تھے خندق کے موقع پر، پھر یہاں 25 دن رہنا ہے، جتنے دن وہاں قیام کیا اتنے دن یہاں بھی قیام کرنا ہے۔ انہیں نظر آ رہا تھا کہ مسلمان بھوک اور پیاس سے پریشان ہو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اور ان کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ بھوکے پیاسے رہیں گے لیکن نتیجے تک پہنچا کے رہیں گے۔ انہوں نے یہی کام کیا ابھی مشرکین مکہ کے ساتھ، ان کی شکل و صورت کو دیکھ رہے تھے کہ پریشان تو دکھائی دے رہے ہیں لیکن ان کے سروں پر وہ جنگ سوار ہے، ابھی وہ دھوکہ دینے والے قوم کو معاف کرنے والے نہیں ہیں۔ تو یہودیوں کو اس بات کا اندازہ ہو گیا، حالانکہ ان کے پاس تیاری کئی دنوں کی تھی، اگر کئی دنوں تک مہینے 2 مہینے مسلمان محاصرہ کرتے تو پڑے رہنے تھے باہر، وہ اندر رہ جاتے، انہیں کوئی پریشانی نہیں تھی، ساری چیزوں کی تیاری تھی، اتنے دنوں کا راشن پانی سب موجود تھا ان کے پاس، لیکن روزانہ دن بدن ڈر اور خوف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے 25 دن گزر گئے، پھر بعد میں کیا ہونے والا ہے؟ اگر مہینہ گزر گیا پھر کیا ہوگا؟ آخر وہی ہونے والا ہے۔ دن گزرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، نتیجہ ہمارا ایک ہی دکھائی دے رہا ہے کہ یہ جو ہمارے اطراف میں کھڑے ہیں اب یہ صرف ہمارا قتل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم نے جرائم ہی ایسے کیے ہیں۔ تو ان کو لگا کہ اتنے دن انتظار کرنے کے بجائے اس سے پہلے ہی کوئی بات چیت کر لی جائے، اس سے پہلے کوئی معاہدہ ہو جائے، پھر سے کچھ تو مطالبہ کر لیا جائے۔ تو اس طرح سے ان کے ایک سردار تھے کعب بن اسد، یہودیوں کے ایک سردار کعب بن اسد، جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان یہاں سے واپس نہیں جا رہے ہیں تو اپنے لوگوں کے سامنے انہوں نے 3 باتیں رکھی۔ دیکھو ابھی آپ لوگ قلعے کے اندر بند ہیں، مسلمان باہر سے محاصرہ کیے ہوئے ہیں، یہ کب تک کے رہے گا اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے، لیکن یہ تو خطرے کی گھنٹی ہے، لہذا میری جانب سے آپ لوگوں کے پاس ایک رائے ہے، اگر میری رائے آپ قبول کریں تو میرے خیال سے بہتر ہوگا۔ تو کہا کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا پہلی رائے یہ ہے کہ آپ سب لوگ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کعب بن اسد یہودی ہیں، یہودیوں کے سرداروں میں سے ایک سردار ہیں، وہ اپنے لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ سب مسلمان ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ گے آپ کے جانے محفوظ، آپ کا خاندان محفوظ، آپ کے گھر محفوظ، آپ کی جائیداد ساری چیزیں محفوظ ہو جائے گی، لہذا اسلام قبول کر لو۔ اور پھر اس نے کہا تھا واللہ لقد تبین لکم انہ لنبی مرسل وانہ الذی تجدونہ فی کتابکم، یہ واضح ہو چکا ہے، صاف ہے یہ کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ چیز تم نے اپنی کتابوں میں پڑھا بھی ہے، لہذا اگر
آپ مسلمان ہو جاتے ہو تو حق کو قبول کرتے ہو، اپنی کتاب پر ایمان لے آتے ہو، اپنی کتاب کے بعد کی تصدیق کر لیتے ہو، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ تم کو بے دینی کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ آپ کی کتاب میں جو دین بتایا گیا تھا، جس نبی کا ذکر کیا گیا تھا، اسی نبی پر تمہارا ایمان ہو جائے گا، لہذا ایمان لے آؤ۔ دوسری بات، اگر تم ایمان لانا نہیں چاہتے تو ایک کام کرو، اپنے بیویوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، سب کو قتل کر دو، ان کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دو، عورتوں بچوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دو، اور پھر نکل جاؤ باہر جنگ کے لیے، آر یا پار، یا تو مارو یا تو مرو۔ اگر ہے بہادری، اتنی طاقت ہے، تو اپنے بچے اور عورتوں کو ان کے رحم و کرم پر مت چھوڑو، انہیں اپنے ہاتھوں سے ختم کر دو، تاکہ آپ کو بعد میں سوچنے کے لیے کوئی افسوس کی چیزیں نہ رہیں کہ پتہ نہیں بچوں کا کیا ہوگا، پتہ نہیں عورتوں کا کیا ہوگا۔ آپ ان سب کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دو اور سیدھے میدان میں کود جاؤ، قلعے کے باہر نکل جاؤ اور محمد اور اس کے ساتھیوں پر حملہ بول دو، یا تو آپ کامیاب ہو جاؤ گے یا مارے جاؤ گے، دو میں سے کچھ ایک ہوگا۔ تیسری بات، اگر یہ بھی منظور نہیں ہے تو اس نے کہا کہ دیکھو آج ہفتے کی رات ہے، مسلمانوں کو پتہ ہے کہ ہفتے کی رات کو ہم لوگ جنگ نہیں کرتے ہیں، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، لہذا وہ جنگ سے بے خوف رہیں گے، انہیں یقین رہے گا کہ ان کی طرف سے کوئی جنگ ہونے والی نہیں ہے، ہفتے کی رات چل رہی ہے، اور ہم آج وہ معاہدہ توڑ دیتے ہیں، اس کا غلط فائدہ اٹھا کر ہفتے کی رات میں اچانک حملہ کر دیتے ہیں مسلمانوں پر، تاکہ یہ دھوکے سے حملہ ہو جائے۔ یعنی اگر کھلم کھلا ہم جنگ نہیں کر سکتے تو اس طرح سے ہفتے کا استعمال کر کے مسلمانوں کو ہم دھوکہ دیں گے اور ان پر حملہ کر دیں گے۔ تین باتیں انہوں نے یہودیوں کے سامنے پیش کی۔ اب ان سے پوچھا بتاؤ ان تین میں سے کون سی رائے قبول کرنا چاہتے ہو؟ لوگوں نے کہا ایک بھی نہیں۔ کہا تم لوگوں نے تو کبھی بھی دماغ والا کام نہیں کیا ہے، تم لوگ کبھی یہاں سنجیدہ نہیں رہے، ہمیشہ برائی کا ارتکاب کرتے رہے، جس کا نتیجہ آج یہ دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے۔ کچھ تو کرنا پڑے گا آپ کو، اسلامی قبول کر لو، تمہاری کتاب کے حساب سے وہ بات بھی صحیح ہو جائے گی۔ کہا کچھ بھی نہیں کرنا ہے ان تینوں میں سے۔ وہ شخص مایوس ہو گیا۔ اس کے بعد ان یہودیوں نے جب دیکھا کہ وقت بڑھتا چلا جا رہا ہے تو سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر لیتے ہیں اور ہتھیار ڈال دیتے ہیں، مصالحت کر لیتے ہیں، اپنی جان کے لیے امن مانگ لیتے ہیں۔ جیسے اس سے پہلے ہمیشہ دھوکہ دیا، پھر جیسی کہ ویسی رہ گئے، دھوکہ ہو گیا، ختم، اب آئندہ نہیں ہوگا، لیجیے ہتھیار ہمارے ضبط کر لیجیے، ہم آپ سے جنگ بھی نہیں کریں گے، یہیں امن سے رہیں گے۔ تو اس کے لیے ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے طلب کیا تھا۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال، ان کی دولت، ان کے باغات، ان کی تجارتیں وغیرہ یہ بنو قریظہ کے ساتھ ہوا کرتی تھی، ان یہودیوں کے ساتھ ان کی تجارتیں تھیں۔ تو انہوں نے سوچا یہ اپنے آدمی ہیں، اپنے ہم سے ملتے جلتے رہتے ہیں، ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ان کے تعلقات ہیں ہمارے، اگر انہیں ہم بلا لیتے ہیں اور رازداری سے ان سے بات چیت کر لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی راستہ نکل جائے۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس پہنچے ہیں بات چیت کے لیے۔ تو انہوں نے جیسے ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلعے کے اندر داخل ہوئے، عورتیں بچے سب انہیں دیکھ کر رونے لگے، بڑے بوڑھے انسان سارے کے سارے ان کی طرف لپک پڑے، گویا کہ سب ان سے التجا کر رہے ہوں کہ کسی طرح سے آپ ہمارے لیے معافی کا پروانہ لکھوا دیجیے، دیکھیے ہم کتنی بری حالت میں ہیں۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا ترس آیا ان پر، اس میں پریشان ہیں لوگ، رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا اے ابو لبابہ
ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہارے ساتھی محمد ہمارے ساتھ کیا کرنے والے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، ایسے اشارہ کر دیا. انہوں نے اشارتاً کہہ دیا، حالانکہ انہیں نہیں کہنا چاہیے تھا. بعد میں ان کو اس کا افسوس ہوا. اس کا ایک بڑا واقعہ ہے، انشاءاللہ بعد میں کبھی بتائیں گے. انہوں نے اشارہ کر دیا اور پھر وہ وہاں سے افسوس کرتے کہ میں ان کے بس جذبات میں آ کر، ان لوگوں کی حالت دیکھ کر میں تھوڑا سا رقت میں چلا گیا تھا، رقت طاری ہو گئی تھی، دل نرم ہو گیا تھا، ان کی حالتوں پر رحم آ گیا تھا، اس لیے میں نے اشارہ کر دیا. حالانکہ میں نے خیانت کی ہے، مجھے یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی کہ نبی کا کیا فیصلہ ہے. وہاں سے افسوس کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ تھے. اوس اور خزرج کے لوگ بھی موجود ہیں. تو لوگوں نے یہ مطالبہ کیا، کیوں نہ ایسا ہو کہ ان کا کوئی فیصلہ کیا جائے. کہا کیا فیصلہ ہونا چاہیے؟ تو قبیلہ اوس کے لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنو قینقاع کے معاملے میں آپ نے خزرج کے لوگوں سے مشورہ لیا تھا اور ان کے فیصلے پر آپ نے ان کو چھوڑ دیا تھا. عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین خزرج میں سے تھا، تو اس نے نبی سے اپیل کیا تھا کہ ان کو معاف کر دیا جائے، تو نبی نے معاف کر دیا، جلاوطن کر دیا گیا ان کو. قبیلہ اوس کے لوگوں نے کہا کہ ہمارے تعلقات ان یہودیوں سے ہیں، یہ ہمارے حلیف ہیں، یہ یہودی بنو قریظہ کے لوگ ہمارے حلیف ہیں، قبیلہ اوس کے حلیف ہیں. لہذا بنو قینقاع خزرج کے حلیف تھے، تو خزرج والوں نے بنو قینقاع کے لیے معافی منگوا لی اور ان کو یہاں سے معاف کر دیا گیا، نکل کر چلے گئے. تو اب ہماری طرف سے، اوس کی طرف سے بنو قریظہ کو معاف کر دیا جائے، یہ چلے جائیں. نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے، اوس کے جو لوگ ہیں وہی لوگ ان کے بارے میں فیصلہ کریں، آپ ہی لوگ فیصلہ کرو. لیکن کسی ایک آدمی کو آگے آنا ہوگا فیصلہ کرنے کے لیے. تو ان کے لیے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کیا گیا. آپ نے فرمایا قبیلہ اوس کے ایک سردار ہیں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چلیے وہ سردار سے کہتے ہیں کہ آپ فیصلہ کرو. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ خندق میں زخمی ہوئے تھے، مسجد میں ان کا خیمہ لگا دیا گیا تھا، وہیں ان کو رکھا گیا تھا، وہیں تیمارداری کی جاتی تھی. ان کو ایک سواری پر بٹھا کر بنو قریظہ کے پاس لایا گیا. ان سے کہا گیا کہ اے سعد بن معاذ، ان کا کیا کرنا چاہیے، یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے. کہا مجھے کرنا ہے؟ کہا ہاں آپ کو کرنا ہے. کہا میرا فیصلہ سب لوگ مانیں گے؟ کہا ہاں. کہا یہ اوس کے لوگ مانیں گے؟ کہا ہاں. یہ خزرج کے لوگ مانیں گے؟ کہا ہاں. کیا سامنے والے مانیں گے؟ کہا سب نے کہا ہاں. آپ جو کہتے ہیں وہ فیصلے پر ہم راضی ہیں. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان کے مردوں کو قید کر لیا جائے اور پھر قتل کر دیا جائے. ان میں جتنے مرد ہیں بڑی عمر کے ہیں، بلوغت کی عمر کو پہنچے ہوئے ہیں، ان سب کو پکڑ کر قتل کر دیا جائے، اور ان میں عورتیں بچے ان کو قیدی بنا لیا جائے. لوگ پریشان ہو گئے. لوگوں کو ایسا لگتا تھا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ اوس سے ہیں، اور قبیلہ اوس یہ بنو قریظہ کے حلیف ہیں، لہٰذا ان کے دل میں کچھ رحم آئے گا، وہ ان کی طرف سے ان کی تائید میں کوئی فیصلہ سنائیں گے کہ ٹھیک ہے ان کو یہاں سے نکال دیا جائے، جس طرح بنو قینقاع کو نکال دیا گیا ایسے انہیں بھی نکال دیا جائے، جانے کا موقع دیا جائے یہاں سے. جب انہوں نے یہ فیصلہ سنایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللَّهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ. اے سعد، تم نے ان کے بارے میں وہ فیصلہ کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ 7ویں آسمان سے کرنا چاہتا تھا. بالکل عدل والا فیصلہ ہے. ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں بچوں کو قیدی بنا لیا جائے، اور ان کا مال تمام مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے. اس کے بعد بنو قریظہ کے ان یہودیوں کو جمع کیا گیا
اور وہ تقریباً 600 سے 700 افراد تھے. انہیں مدینہ لے جایا گیا، ایک خندق کھودی گئی اور پھر وہاں سے باری باری چند لوگوں کو لے جا کر ان کو قتل کر کے وہیں ختم کر دیا گیا. یہ یہودیوں کے آخری قبیلے بنو قریظہ کا انجام ہوا. یہاں سے مدینہ منورہ یہودیوں سے اور منافقین سے مکمل پاک ہو گیا. باہر سے جو دشمن تھے وہ کمزور ہو گئے، انہوں نے ساری طاقت آزمائی کر لی، اور جو مدینہ میں رہتے ہوئے ہمیشہ باہر والوں کا ساتھ دیا کرتے تھے، دھوکہ دیتے تھے مسلمانوں کو، تو اس سے پہلے کے جو 2 قبیلے کے لوگ تھے، کم سے کم اس قبیلے کو ان سے سبق لینا تھا کہ ہمارے پہلے دوسرے قبیلے والوں نے ایسے ہی دھوکہ دیا تھا تو ان کے ساتھ برا ہوا، اگر ہم دھوکہ دیں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا. لیکن شاید انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ جس طرح سے ان لوگوں کو جلاوطن کر دیا گیا کہ جاؤ اپنا سامان لے لو چلے جاؤ یہاں سے، تو ہو سکتا ہے ہمیں بھی کہہ دیا جائے گا اپنا سامان لے لو چلے جاؤ، ہم سامان لیں گے چلے جائیں گے جہاں خیبر کے علاقے میں جہاں ہمارے پرانے ساتھی گئے ہم جا کے وہاں آباد ہو جائیں گے. ان کے تصور میں یہ نہیں تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے گا. لیکن جب ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اشارہ کیا تھا وہاں سے ان کے اندر ڈر پیدا ہوا، اور جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ کرنے کے لیے سامنے آئے تو تھوڑی سی امید جاگ گئی تھی کہ یہ ہمارے حلیف قبیلے کے سردار ہیں، ہو سکتا ہے ان کے دل میں نرمی آئے گی اور فیصلہ ہمارے لیے کوئی بہتر فیصلہ ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی فیصلے کا اعلان فرمایا، اور پھر ان تقریباً 600 سے 700، بعض روایتوں میں 400 کی تعداد ہے، مورخین کی رائے الگ الگ ہیں، 400 سے لے کر 700 تک کی تعداد بتائی جاتی ہے. 400 ہو یا 700 ہو، جتنے مرد تھے ان تمام کو قتل کر دیا گیا، اور پھر اس میں جو عورتیں یا بچے تھے انہیں قیدی بنا لیا گیا. اس میں ایک شخص تھے ہوئی بن اخطب. ہوئی بن اخطب کا جو واقعہ ہم نے اس سے پہلے کے درس میں بتایا تھا کہ ہوئی بن اخطب ہی شخص ہے جو خیبر سے نکل کر آیا تھا، مکہ میں داخل ہوا، قریش کو ورگلایا، بنو غطفان کے پاس گیا، ان کو بھڑکایا، 10,000 کا لشکر وہاں سے جمع کیا، وہ 10,000 کو لے کر خندق کے مقام پر آیا. پھر جب دیکھا سامنے خندق کھودی ہوئی ہے، کئی دن گزر گئے ہیں، مدینہ میں داخل ہونے کا موقع نہیں مل رہا ہے، تو سوچا پیچھے سے یہودیوں کو جو ان کے اپنے بھائی تھے، ہوئی بن اخطب یہ بھی یہودی کا سردار تھا، تو بنو قریظہ وہ بھی یہودی ہے، تو یہ وہاں سے بنو قریظہ کے پاس گیا ہوا تھا، اور بنو قریظہ کہا کہ تم بھی بغاوت کر دو، تم بھی بغاوت کرو. تو انہوں نے کہا تھا ایک شرط پر کریں گے. کہا وہ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ تم ہمارے پاس رہو گے، اس لیے کہ اگر تم ہار گئے تم تو مدینہ چھوڑ کر مکہ بھاگ جاؤ گے. مشرکین مکہ تو نکل جائیں گے، ان کا گھر بار، ان کی بیویاں، ان کے بچے سب مکہ میں ہیں، ان کا یہاں کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ہم کہاں بھاگیں گے؟ ہماری غداری کی بنا پر ہم کہیں بھاگ نہیں سکتے. تم بھاگ کے مکہ چلے جاؤ گے، تمہارا سارا خاندان وہاں پر ہے، گھر وہاں پر ہے، دولت وہاں پر ہے، لیکن ہمارا سب کچھ مدینے میں ہے. اگر ہم نے تمہارا ساتھ دیا اور کبھی تم شکست کھا گئے، تم بھاگو گے، ہم پکڑے جائیں گے. لہذا اگر آپ ہمارے پاس رہو گے تو ہم غداری کرنے تیار ہیں. ہوئی بن اخطب نے کہا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، میں تمہارے گھر رہوں گا، میں تمہارے قلعے میں ہی رہوں گا، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. نتیجہ یہ ہوا کہ ہوئی بن اخطب وہیں رک گیا، اور جب یہودیوں کو قتل کیا جا رہا تھا تو اسی میں ہوئی بن اخطب بھی آیا، اور اس بڑے سردار کو جس نے مسلمانوں کے خلاف ساری زندگی یہودیوں کو، مشرکین کو بھڑکایا تھا، جنگ کی آگ بھڑکانے میں بڑا کردار نبھا رہا تھا، اس کو یہاں پر قتل کر دیا گیا. اس طرح سے مدینہ منورہ مکمل طور پر یہودیوں سے پاک ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو کل کے درس میں ہم نے بتایا، کہ اب اس کے بعد الان نغزوہم ولا یغزوننا، اب یہاں سے اب ترازو کا جو پلڑا ہے اب تھوڑا سا تبدیل ہو گیا، میزان اب تبدیل ہو چکا ہے. ابھی تک ان کا میزان، ان کا پلڑا بھاری رہتا تھا، اب ان کا پلڑا ہلکا ہو گیا، ہمارا پلڑا اب یہاں سے بھاری رہے گا. آج کے بعد کبھی بھی مکے کے اطراف میں، مدینے کے اطراف میں کوئی بھی قوم
مدینہ کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکے گی. جہاں وہ محنت کوشش کریں گے مدینہ کی طرف آنے کی، ان کے شہر میں داخل ہو کر ان کو وہیں دفن کر دیا جائے گا. اور حقیقت میں ایسا ہی ہوا کہ اس کے بعد کمزور ہو گئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طاقت کا کوئی استعمال نہیں کیا، اسلام کی دعوت دیتے چلے گئے، اسلام کی دعوت دیتے چلے گئے. وہ کمزور جو اب اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کی جگہ پر نہیں رہے، اب لڑائی کے قابل نہیں رہے، تو انہوں نے اب سیدھے اسلام قبول کر لیا اور مسلمان ہو گئے. اور پھر رہتی دنیا تک صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں ایسے لوگوں کا شمار ہونے لگا جیسے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ مکہ کے بڑے سردار جو جنگ خندق میں بھی سردار بن کر آئے تھے، بعد میں وہ مسلمان ہو گئے. ایسے خندق میں شریک ہونے والے کئی افراد مسلمان ہو گئے فتح مکہ کے موقع پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو اس کی توفیق عطا فرمائی. اس سے ایک چیز یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ آدمی زندگی میں ایک بڑا عرصہ اسلام کی دشمنی میں اگر گزار لیتا ہے تو بھی اس سے امید کی جا سکتی ہے کہ کبھی نہ کبھی اسلام کی طرف آ سکتا ہے. کسی شخص کی وقتی طور پر اس کی حالتوں کو دیکھ کر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ آدمی کبھی ہدایت پر نہیں آئے گا. انسان کے دلوں کو بدلنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کوئی جوان انسان نہیں تھے، بوڑھے انسان ہو گئے تھے، بڑی عمر کے تھے، مکہ کے بڑے لوگوں میں سے ان کا شمار ہوتا تھا، اور ایک لمبا عرصہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے میں گزارا، اور پھر آخر وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی، وہ مسلمان ہو گئے. تو اس طرح سے بڑا دشمن بھی اللہ نے ان کے دل میں اسلام داخل کر دیا تو وہ قبول کر سکتا ہے. اس لیے ہمیں ہمارے علاقے میں، اپنے شہروں میں، اپنے ملک میں ایسے لوگوں سے یہ تمنا کرنی چاہیے، ان کے ہدایت کے لیے دعائیں کرنی چاہیے کہ چاہے دشمنی میں جتنے وہ آگے دور تک جا چکے ہوں، انہیں واپس اگر اللہ لانا چاہے تو کبھی بھی لا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے گھروں میں اسلام کی شعائیں، اسلام کی تعلیمات، اسلام کی روشنیاں داخل فرمائے، تاکہ ان کی قوت اور ان کا رعب اور دبدبہ اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے کام آ جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.